ریاست مدینہ میں پھر آپ نے اپنے جوڈیشل اختیارات بھی استعمال کیے، اپنے لیجسلیٹو اختیارات بھی استعمال کیے اور اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی استعمال کیے۔ اب جو آرٹیکل پڑھنے لگا ہوں، اس آرٹیکل میں فرمایا، یہ آرٹیکل 28 ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڈیشل پاور اور اتھارٹی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ۔ فرمایا کہ جب بھی تم، اب اس کا مخاطب کون تھا؟ اب کمیونٹی بن گئی، سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی، ان کے نارمز، ان کے حقوق واضح ہو گئے۔ پھر فرمایا جب بھی تمہاری ریاستوں میں یا رہنے والے باشندوں کے مابین کوئی بھی اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، آربیٹریشن یا کسی بھی جوڈیشری کا یا فیصلہ سازی کا وقت آئے گا، کسی امر میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، تو یہ سارے جھگڑے تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اب یہاں ایک عقیدے کی بات میں کر دوں، یہاں پہ فرمایا فَإِنَّ مَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو ہر جھگڑے، ہر فساد کے وقت، ڈسپیوٹ کے وقت تم اپنے معاملات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجوع تو وہ حضور کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، جو ریاست کے ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہیں، جو محمد رسول اللہ بھی ہیں، اور جو لا گیونگ اتھارٹی بھی ہیں، جو لیجسلیٹو اتھارٹی بھی رکھتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی بھی رکھتے ہیں، اور جو جوڈیشل اتھارٹی بھی رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں ایک عقیدہ سکھا دیا اور ان سب کو بتا دیا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ خدا نے فیصلہ کر دیا، جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے وہ خدا کا، جو محمد الرسول اللہ کا قانون ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، جو حضور کے عطا کردہ قوانین ہیں اس پر تائید ایزدی بھی حاصل ہے۔